شام و کوفہ کے سپاہیوں نے حرمت والے مہینوں کی آمد پر جنگ موقوف کر دی۔ ان تمام دنوں میں امام کا لشکر گھاٹ پر قابض رہا، لیکن امام نے کبھی شامی لشکر پر پانی بند نہیں کیا۔ شامی سپاہی بغیر کسی رکاوٹ کے آب فرات سے بہرہ مند ہوتے رہے۔ امام علیہ السلام کی دشمنوں سے یہ مردانہ رفتار باعث ہوئی کہ جن لوگوں نے علی علیہ السلام کو درک نہیں کیا تھا اپنا محاسبہ کریں۔ معدود اور چند افراد جن کا باطن روشن تھا حقیقت درک کر کے امام کے ہمراہ ہو گئے، لیکن اکثر شامی جہل و نادانی کے اسیر رہے اور نابغہ کے بیٹے کے مکر و ہیلے کے سامنے سر جھکائے رکھا۔ حرمت کے مہینے گزر گئے۔ ان 2 ماہ کے فاصلے نے بہت زیادہ صفین کے لشکر کی روحانیت کو ناتوان کر دیا۔ کوفی مشکل ترین شرائط کے حامل تھے، چونکہ میلوں اپنے گھر اور کاشانے سے دور تھے اور فضائے صفین کے عادی بھی نہیں تھے۔ ان دنوں امام نے بارہا شامیوں کی چھاؤنی پر پہنچنے کی کوشش کی تاکہ انہیں صلح و آشتی اور بیعت پر آمادہ کریں، لیکن عرب کے نابغہ زادوں نے امام کی نصیحت نہیں سنی اور ویسے ہی رہے جیسے تھے۔ حرام مہینوں کے تمام ہوتے ہی شام و کوفہ کے سپاہی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ امام ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ امام علیہ السلام نہ تو جنگ کی ابتدا پر راضی تھے اور نہ ہی اس کے جاری رکھنے پر۔ باغبانی کر رہے ہو؟ ہاں مالک، باغبانی کر رہا ہوں۔ سبزے سے تو میری طبیعت مانوس ہو چکی ہے۔ لیجئے، یہ پیاز اور روٹی حاضر ہے مالک۔ تمہارے لشکر کے سردار اگر دیکھ لیں تو کچھ نہیں کہیں گے؟ دیکھا ہے، عمار نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سورہ نور مجھے ہدیہ دیا ہے مالک۔ قربتن اللہ، لعنت و شیطان کے سیاہ دل پر۔ نہیں ہوا، پھر بھی نہیں ہوا، پھر بھی نیت میں شک تھا، شک تھا، نیت تھی مگر پھر بھی نہیں ہوا، قصد قربت نہیں تھا۔ بابا بس بھی کریں، صفین کی ٹھنڈی ہوا میں سردی لگ جائے گی۔ مت بولو کمبخت، مشرک ہو گیا ہے، میری نیت کو خراب کر ڈالا۔ تقبل اللہ ابا قطام، اللہ کے پاس جنت سے زیادہ کوئی شے نہیں جو تمہیں اطاعت کے بدلے میں دے۔ کیا کیا چاہتے ہو مومن؟ کتنی نماز پڑھو گے بندہ خدا؟ نماز نہ پڑھوں تو کیا کروں اشس؟ میں مجبور ہوں انگلی گھما گھما کر اپنے بیٹے حارث کا داغ جگر بھلا دوں۔ جنگ کی کیا خبر ہے؟ امن و امان، ابھی فرصت ہے کہ 10,000 رکعت اور نماز پڑھ لو۔ بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، عقل کام نہیں کرتی۔ علی نے لوگوں کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے، واعظ و نصیحت میں مصروف ہے۔
माविया अगर समझने वाला होता तो अब तक समझ गया होता। सब थक चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज से मशकूक हो गया हूं। समझ में नहीं आता कि अली ने माविया पर पानी बंद क्यों नहीं किया। नहीं मालूम। अश्तार, हुर्मत के महीने गुजर चुके हैं, लश्कर बेकारी से थक चुका है, दिल मुर्दा हो गए हैं। कब तक अली नसीहतों के जरिए जिहाद करेंगे? अमरियास अभी कूफियों की जहालत और नादानी से मायूस नहीं हुआ था, क्योंकि कूफी एक बार फिर उसके धोखे में आ गए और इमाम को मुत्तहम कर दिया कि आप शामियों से डरते हैं और तरद्दुद का शिकार हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग सोच रहे हो कि जंग में तअम्मुल मौत से डर की वजह से है। खुदा की कसम, मुझे परवाह नहीं कि मैं मौत पर जा पड़ूं या मौत मुझ पर आ पड़े। एक रोज़ भी जंग नहीं टाली मगर इसलिए कि चंद लोग मेरी सिमत आ जाएं और राह हक इख्तियार कर लें और मेरे नूर हिदायत से रास्ता तय करें। ये मुझे शामियों के कत्ल से ज्यादा अजीज है। क्या खबर है अम्मार? बहुत खुश हूं मालिक, बहुत खुश हूं। मेरे दिल का चेहरा चमक रहा है। मैंने ख्वाब देखा कि पैगंबर खुदा से मिलने गया हूं। हजरत मोहम्मद के वही हाथ और वही चेहरा था। आए शरीफा पढ़ी जो मुझे याद नहीं। एक और बात कही वो भी जहन से निकल गई, लेकिन उन्होंने मुझे नाम लेकर पुकारा। रसूल खुदा ने मुझे नाम लेकर पुकारा और एक राज की बात की जो उसके अंजाम तक किसी से नहीं कहूंगा। यकीन कर रहे हो मालिक? क्यों यकीन न करूं? तुम्हारा दिल आईने की तरह शफाफ है अम्मार। जंग की क्या खबर है? कल जंग का ऐलान करेंगे। कल? अली के खेमे में होकर आओ। डरता हूं कोई ऐसी बात न कर दूं जो उन्हें रंजीदा कर दे। मालिक, अली हम सब से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। काश मैं कादिर होता कि अबुल हसन को ऐसे जमाने में ले जाऊं जिसके लोग अबुल हसन की कदर करते। अली जाएंगे, जाएंगे मालिक। जब तक दुनिया बाकी है बनी आदम की मजलूम निगाहें अली को ढूंढेंगी। मैं हूं आम्र फर्जंद आस। मेरा बाप जुब्बा पहनता था, दस्तार बांधता था, अरब था।
وہ اپنی غذا کو ہمسایوں میں تقسیم کیا کرتا تھا حتی المقدور. میرا باپ عزت عرب کے سوا نہ کچھ کہا نہ کچھ سنا. رسم کے مطابق مجھے ان کی جنگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، لیکن ان کی شہرت اس کی محتاج نہیں. جن لوگوں کو جاننا چاہیے وہ جانتے ہیں اور آگاہ ہیں. میں عامر اسی کا بیٹا ہوں، اسی کا وارث ہوں. اس کی شرافت کا خون میری رگوں میں شجاعتوں کا طوفان بن کے دوڑ رہا ہے. دور از انصاف ہوگا کہ اپنے تھکے ہوئے بھائیوں کو الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھا دوں، معقولات اور منقولات سے اور تھکا دوں. اس آفتاب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سوائے عرب کی عزت اور شرف اور اس کی سربلندی کے علاوہ کبھی ایک قدم نہ اٹھایا اور نہ کبھی اپنے رہوار کو ایڑ دی ہے. لیکن اگر تم برادران ایمانی خدا و شرف و عزت عرب سے بے نیاز ہو تو اٹھاؤ تلوار. ذلتوں میں پسر آس زندہ نہیں رہ سکتا. پسر آس، اگر تم آراب کی عزت اور شرف کی بات کرتے ہو تو میں اسے خوب جانتا ہوں. عرب کی عزت اور شرافت کو معاویہ نے ربضا میں دفن کر دیا. کلام ابو ذر عزت تھا اور اس کا وجود شرف. اے شام کے بپھرے ہوئے بھائی، تم نے ایسے کو میدان میں بھیجا ہے جو اپنے بزرگوں کی ایسی عزت و شرافت پر ناز کر رہا ہے جو وہ نہیں رکھتے تھے. امت محمد کو اپنے خاندان اور قبیلے سے نہیں بلکہ اپنے اسلام پر ناز ہے. فرزند آس عرب ہے، ہوگا انصاف سے کام لے تو اعتراف کر لے گا کہ علی کون ہے اور تم لوگ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. بھائیوں، دونوں گروہ مسلمان ہیں. کتنے ہی بھائیوں کو جانتے جو اس گروہ میں رہ کر اس گروہ کے ہیں. امت کی عزت اس کی وحدت اور برادری ہے جو آج کل شام میں مرچ مسالوں کی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہے. اے بوڑھے، یہ میدان جنگ ہے، باز و نصیحت کا ممبر نہیں. آج فیصلہ تلوار کرے گی. بھائیوں، یہ ابو الحسن کا آخری نصیحت نامہ ہے. تم ابھی سوچنے کی فرصت رکھتے ہو. ہم سب ایک قبلے کی جانب نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی طریقے سے کفن و دفن ہوتا ہے. ہمارے اعتقاد کا پہلا اصل ہے قیامت برحق ہے. ایسا کوئی کام نہ کرو جس کے سبب کل قیامت کے دن شرمندگی کے ساتھ رسول اکرم سے ملاقات ہو. ہم تو صرف معاویہ کے حکم و فرمان پر خونخواہ ہے، خلیفہ مظلوم ہے. چل میرے گھوڑے، یہ قوم سنگ دل ہے.
کس حال میں ہو فرزند خلیفہ؟ محمد کی آواز بدن کی ہوں اور ہاتھ میں عمر کی تلوار لے کر ملک الموت بن کر آیا ہوں۔ ہوشیار رہنا، ذوالفقار اور اعجاز بیان کے آگے یہ تمطراق ٹوٹ نہ جائے۔ تمہارا بھائی عبداللہ ایک ضمانت پر گونگا ہو گیا۔ ہاشم کی اولاد میں سے ایک محمد ہوا ہے عمر۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوا کرتی۔ صفین میں ہوں جو ثابت کروں گا کہ اس خلیفہ کا بیٹا ہوں کہ جس نے قیصر و کسریٰ کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ دیکھ رہے ہو عمر، گنڈا اور ربیہ موت بن کر میدان میں آئے ہیں۔ اگر یہ شامی میدان میں رکے رہے تو یہ بھیڑیوں کی طرح ان کو پھاڑ ڈالیں گے۔ میرے ترکش میں جتنا تیر تھا پھینک چکا ہوں، میرا ہاتھ خالی ہے۔ بتاؤ اس منحوس شسکندی کا شکار کب کرو گے؟ آج رات اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکوں گا۔ ابا یزید، آج ہماری فوج مہیا نہیں ہے، کہہ دو جنگ روک دیں۔ اشعث، مختوج کو واپس بلا لو۔ کامیابی ہماری ہے، موقع نہ دو مالک، کام تمام کرو۔ تمہاری غیرت اجازت دیتی ہے کہ بھاگنے والوں سے جنگ کرو۔ یہ جنگ ہے مالک، موقع سے کام نہیں لیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اشعث، کہو مختوج واپس آ جائے۔ اجازت ہے یا امیر؟ ہمت ہار گئے؟ کام کے آدمی ہو جاؤ تو پھر آنا۔ جاؤ ابوالحارث۔ تو میں چلا۔ کہاں؟ فسطاط جا رہا ہوں، جہاں ابوالحسن کی ذوالفقار سے بے خوف ہو کر اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھے صفین کا فاتح بناؤ گے۔ تم نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ میرے مطیع رہو گے۔ تم اب تک گھاٹ پر پہرا لگانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو؟ رنجیدہ ہوں، بھن رہا ہوں۔ 8 دن سے بیکار لڑ رہے ہیں، بیکار، بیہودہ۔ جانتے ہو کس چیز نے کوفیوں کو بے باک بنا دیا ہے؟ ہماری بے غیرتی نے۔ ہم میں مسلمان کا کردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ختم کرو عمر، مجھے صفین کے دلدل سے نجات دو۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا۔ عمر، عمر، شسکندی کو کب شکار کرو گے؟
اشعث کندی کی بجائے داؤد دمشقی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایسا شخص ملا ہے جو بالکل تمہارے مشابہ ہے۔ کل تمہارا زر بختر اسے پہنائیں گے، جنگی ہتھیار سے سجائیں گے، تاکہ لشکر یہ سمجھیں کہ تم بھی حیدر کرار کی طرح جنگ کے حوصلے رکھتے ہو۔ یہ دیکھو، آؤ آؤ، یہ دیکھو۔ خدا بندہ، یہ بالکل میں ہوں۔ میری شبیہ کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ راتوں کو اطمینان سے سوتا ہے۔ دیکھ رہے ہو ابا یزید، اس دنیا میں ایسے ناٹے موٹے بڑی آنکھوں والے تم جیسے بہت سے ملیں گے۔ ان میں سے ایک مشہور ہندا کے گھر میں پیدا ہو کر بن جاتا ہے امیر، اور ایک شام کے کھنڈروں میں پیدا ہو کر بن جاتا ہے داؤد دمشقی۔ اچھا تو داؤد بھائی، اپنے امیر کو سلام نہیں کرو گے؟ میرا سلام، میری جان ہے شیخ، مرحبا عرب، مرحبا۔ لیکن یہ ہمارا لاجواب سلام ہے۔ عقلی بحثوں کے لیے ارسطو کو لائے ہو؟ بخرات! نہیں، صاف آئینہ لایا ہوں، بیابان میں اپنی شکل دیکھ سکو۔ اچھا اب بتاؤ کیا کریں؟ یہ کیا کر رہا ہے پاگل؟ ننگ ہے عمرہ اپنی بستہ شمشیروں کے ساتھ، مچھر کی طرح مچھردانیوں میں چھپے رہے۔ دیوانہ ہے۔ شباہت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کپڑے اتارو داؤد، اپنے امیر کا لباس پہننا ہے تمہیں۔ گوشت کی بو آ رہی ہے۔ ایسا تحفہ لائے ہو، یہ دیوانہ ہماری آبرو کھو دے گا۔ برائی یہ ہے کہ باتیں زیادہ کرتا ہے، منہ میں لگام لگا دیں گے ٹھیک ہو جائے گا۔
سلام پر امیر، بالکل امیر لگ رہا ہے۔ میں 10-12 مزدوروں کا امیر ہوں، جن کے کھانے پینے کے لیے ہزاروں بدبخت سپاہیوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ شیخ نے ایک دن اس لباس کو پہننے کے بدلے 100 دینار کا وعدہ کیا، چنانچہ اگر وعدہ وفا کیا اور میں لے سکا تو میری عمر کی بہترین کامیابی ہوگی۔ دوں گا۔ لو، میری جان بھی مانگو تو دریغ نہیں کروں گا۔ اچھا تو داؤد، خوب مشق کرو تاکہ عمرا جیسی باتیں کر سکو۔ جانتا ہوں، جانتا ہوں۔ سنو ہمارے سپاہیوں، اگر تم لوگ پیاسے ہو تو اپنی تلواروں سے اونٹوں کے شکم کو پھاڑ دینا اور اس سے پانی نکال کر پی جانا۔ داؤد دمشقی، ہم تو چلے، نہ پلٹے تو معاف کر دینا۔ تم واپس نہیں آؤ گے جب تک 7 ماویاؤں کو کفن نہ پہنا دو، تم مرنے والے نہیں۔ میری روح تو ہمیشہ نیل کے ساحلوں پہ رہا کرتی ہے۔ کس سوچ میں ہو عامر؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس دعا کرو۔ تمہیں تو معلوم ہے عامر، مجھے صرف دسترخوان کی دعا آتی ہے۔ معاویہ سے وہ بھی غنیمت ہے۔ یہ پرچم مجھے تھما دو۔
ہوا مصیبت! خلیفہ کے بیٹے کو مار ڈالا، پسر خلیفہ کو مار ڈالا! رسول خدا کو شہید کر ڈالا. وہاں مصیبتا، وہاں مصیبتا، عمار کو قتل کر ڈالا، عمار کو قتل کر ڈالا. کیا بات ہے بندے خدا، تم شور کیوں مچا رہے ہو؟ ایسے شور مچانے سے تو لشکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی. عمار کو تم نے کہاں دیکھا ہے؟ وہ وہاں ہے، میں نے خود انہیں دیکھا ہے، وہ شہید ہو گئے. اماں، میرے بھائی. کون ہو سلمان؟ جندب. کون سے جندب؟ جندب عزتی. سلمکم اللہ. جندب جنگ سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ یہ سخی ترین قوم ہے. میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمار کا قتل سخی ترین قوم کے ہاتھوں ہوگا. فوج اشقیہ بکھر گئی. فاتح صفین لشکر حیدر کرار ہے. علی کے ساتھ ہی جیت ہے جندب، چاہے جیتے یا ہارے. تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے عمار؟ عمار کے لیے زندہ رہنا تلخ بھی ہے اور شیرین بھی جندب. خدا حافظ. اس حالت میں بھی مذاق کی عادت نہ کریں. بھلا ایک ہی چیز کس طرح سے شیرین بھی ہو سکتی ہے اور اسی حالت میں تلخ بھی؟ تلخ اس لیے کہ علی سے جدا ہو رہا. شیرین یوں ہے کہ محمد کا دیدار نصیب ہوگا. باپ رے، تو ذوالفقار کا سامنا ہے. بھاگو 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 بھاگو.
مجھے بھی معجزہ آتا ہے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہرو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ ٹھہر جاؤ. ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ رک جاؤ. مت بھاگو. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ رہے ہو؟ فرار کریں امیر، فرار. امر کہاں ہے؟ لشکر مزمحل ہو چکا. کہتا ہوں امر کہاں ہے؟ مردوں پر فاتحہ پڑھ رہا ہوگا. اس وقت چونچرا کی فرصت نہیں. مالک اس طرح بھی آتا ہوگا. حرام لقمہ. بتاؤ اب کیا کریں؟ چلے جا اپنی ماں کے قبیلے میں جا کے اون کی رسیاں بنا. اموزادے دفع ہو جا. نکل جا میرے خیمے سے باہر. رکو مروان رکو، کام ہے. میدان جنگ سے آ رہے ہو یا حمام سے؟ لمبی داستان ہے، ابھی بتاتا ہوں. رکو ابا یزید. لشکر میں جتنے بھی قرآن ہیں کہو ایک جگہ اکٹھا کریں. قرآن کا کیا کرو گے؟ جلدی کرو. جاؤ میرے بھائی جلدی کرو. جاؤ. کیا ہوا؟ ننگے کیوں ہو؟ ہمارے کپڑے کہاں گئے عامر؟ میری اسی نے میری جان بچائی ہے. خیمے میں بیٹھے بہت مزے آ رہے ہیں. کیسا خیمہ؟ خوف کے مارے ستونوں سے لپٹا کھڑا تھا. زمین پہ کان لگا کے سنو، مالک اشتر کے رہوار کی دھمک سے لرز رہی ہے. قرآن سے کیا کرنا چاہتے ہو عمر؟ معجزہ. دیوانے ہو گئے ہو. ہندا کی اولاد سے دوستی کا انجام یہی ہے. کہاں؟ قرآن کو اونچا اٹھانے جا رہا ہوں. زمین پہ پڑا ہے. کیوں رک گئے ہو؟ یہ معاویہ کا مکر و فریب ہے. بارہا اس کے فریب کو دیکھا ہے. فریب نہ کھاؤ. اب کامیابی کے لیے صرف 10 ضربتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. حملہ کرو. چلو. میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟
معاویہ اپنی بے ارزش جان کو کتاب خدا کی پناہ میں بچانا چاہتا ہے، اسے پناہ نہ دو۔ ابا خطام، حرس، حبیب، کلام خدا کے خلاف ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ جو تم دیکھ رہے ہو امر آس کی تصویر کے صفحات ہیں۔ بھول گئے وہ ڈھول کا تماشا؟ فرات کو موڑنا چاہتا تھا۔ میں اندھا نہیں ہوں اشتر، نیزوں پر قرآن نہیں دیکھ رہے ہو؟ قرآن ناطق علی ہے، علی علی۔ تم کافر ہو گئے ہو، کافر۔ مالک ہم کیا کریں؟ نہیں جانتے ہو؟ خدا کی قسم ہم نہیں جانتے مالک۔ علی کا ساتھ دیں یا قرآن سے جنگ کریں؟ جنگ مت چھوڑو دیوان، ہم قرآن کے ساتھ نہیں لڑیں گے مالک۔ ہمیں ایسے گناہ کی دعوت دے رہے ہو جس سے عرش الہی لرز اٹھے گا۔ یہ گناہ کس کے سر پر ہے؟ میں تنہا جنگ کروں گا۔ لوٹ جا حبیب، لوٹ جا، مت جا حبیب۔ میں نہیں لوٹوں گا، میرے بھائی کا خون ابھی تک خشک نہیں ہوا۔ جنگ نہیں کرو گے تو میں خودکشی کر لوں گا اور اپنے خون کو کوفیوں کے گردن پر ڈال دوں گا۔ نہ جا حبیب، لوٹ جا حبیب۔ ہمارے جگر کو شالغوث کو مار ڈالا، یہ لوگ تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ علی کو جنگ روکنی ہوگی۔ نہیں روکیں گے تو کیا کر لو گے؟ تو تلوار کے ذریعے مجبور کریں گے۔